السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج تک جو ہم نے سبق پڑھے ہیں، کچھ تجوید سے متعلق اور کچھ سوالات کے جوابات وغیرہ اور ترتیب سے متعلق، آج کے اس سبق میں، اس درس میں آج کے ہم حفظ کے متعلق کچھ باتیں جو ہے یہاں پر پڑھیں گے۔ حفظ جو ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم کو پڑھنے کے، جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا گیا تھا، کہ ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ چاہے ناظرہ پڑھا جائے یا حفظ پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، وہ 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے مقابلے میں حفظ کے فوائد اور فضائل زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے حفظ کی اہمیت بھی احادیث کے اندر کچھ زیادہ بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حافظ قرآن سے متعلق کہ من قرأ القرآن وحفظ بها فأحل حلاله وحرم حراما البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه خير من نور الشمس، یعنی جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو بروز قیامت ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر اور تیز ہوگی۔ آگے حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ وما لحافظ القرآن، تو پھر حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیں گے؟ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، تو حافظ قرآن کے والدین کو یہ انعامات دے رہے ہیں، تو خود حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیں گے؟ اس کے متعلق اور احادیث کے اندر بھی حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیل لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، یعنی جنت کئی درجات ہیں جنت کے، تو اوپر درجوں تک چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، اور تیری منزل یعنی تیرا ٹھکانہ یا تیرا مقام وہی ہے جہاں پر تو آخری آیت تلاوت کرے۔ اچھا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ دنیا میں جس طرح آرام آرام سے پڑھتا تھا ایسے ہی آرام آرام سے پڑھ۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تو جو ہے آرام آرام سے پڑھتا تھا، لیکن بھائی یہاں پہ اور بھی آئیں گے تیز تیز پڑھو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ورتل کما کنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جس طرح دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھو
اور چڑھتے جاؤ جنت کے درجے پر. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها, تمہاری منزل, تمہارا ٹھکانہ, تمہارا مقام, تمہارا درجہ وہ وہی ہوگا جہاں پر تم من الجنت والناس آخری آیت پڑھو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے متعلق فرمایا کہ شفع له یوم القیامت 10 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ مجھے تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں حدیث کے, کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی یہ تاج پہنائیں گے, اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ شفع له یوم القیامت 10 رجال, یہ 10 اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں کہ اس کے یعنی 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. وہ 10 آدمی کیسے ہوں گے؟ سفارش جو اللہ تعالیٰ کسی کے قبول فرمائیں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر جہنم میں جانا لازم اور پکا ہو چکا ہوگا. یعنی حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے خود اور حافظ قرآن کے. اچھا, اس حدیث کے بارے میں, یہ جو حافظ قرآن کے شفاعت کے بارے میں حدیث ہے, اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. لیکن ضعیف حدیث کا یہاں پر چونکہ یہ حافظ قرآن کی بات آئی ہے اور میں نے ایک حدیث پیش کی ہے, ہو سکتا ہے آپ کسی کے سامنے یہ حدیث پیش کریں, کسی کو یہ حدیث بتائیں تو کوئی آپ سے یہ سوال کر لے یا کوئی آپ پر اعتراض کر دے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہیں پر کلیئر کر دوں کہ یہ حافظ قرآن, یہ جو شفاعت والی حدیث ہے, یہ اس کو بعض محدثین نے اس کو حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اگر اس کے اندر ضعف شدید نہ ہو, یعنی بہت ہی زیادہ انتہائی درجے کا ضعف نہ ہو بلکہ کچھ معمولی سا ضعف ہو, تو وہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قابل استدلال ہوتی ہے. یعنی جہاں پر فضائل یا فضیلت کوئی بیان کی جا رہی ہے تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے, یعنی اس سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. ہاں, حکم ثابت نہیں ہوتا, جیسا کہ ہم عمل کرتے ہیں, اعمال یہ احکام سے ثابت ہوتے ہیں. تو احکام جیسے کس وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا اور نماز ثبوت ہے, یہ احکام ہے, احکام تو ثابت نہیں ہوتے, لیکن فضائل جو ہے وہ فضائل اس سے ثابت ہو جاتے ہیں, فضائل اس سے ثابت ہو جاتے ہیں اور فضائل کے باب میں یہ قابل استدلال ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا, اچھا دوسری ایک اور ہوتی ہے, وہ حدیث ہوتی ہے موضوع. موضوع حدیث اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے؟ موضوع اور ضعیف حدیث میں فرق یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی راوی ایسا ہوتا ہے, یعنی روایت کرنے والوں میں سے کوئی راوی ایسا ہوتا ہے, یا تو کسی ایک آدھ راوی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, یا کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بھی بولتا تھا, یعنی جھوٹ بولنے کا الزام بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اس کا متن جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوتا ہے. جبکہ موضوع حدیث جو ہوتی ہے, جسے من گھڑت بھی کہتے ہیں, موضوع حدیث کا متن ہی من گھڑت ہوتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہوتا. ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں یہ فرق ہے. آج کل ہمارے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر اور بلکہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے جو حدیث وغیرہ کا متعلق دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ حدیث موضوع اور حدیث ضعیف کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے, حدیث ضعیف پر موضوع حدیث والا حکم لگاتے ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی بری بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث وہ ہے جس کا متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, صرف روایت کرنے والوں میں کوئی گڑبڑ ہے. اور دوسری طرف ایک حدیث وہ ہے کہ جس کا متن ہی, جس کے الفاظ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, راوی کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی. تو اس طرح دونوں کو ایک کر دینا یا دونوں پر ایک جیسا حکم لگا دینا یہ درست نہیں. ہاں, جس حدیث ضعیف کے اندر بہت انتہائی درجے کا ضعف ہوتا ہے, اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی بیان نہ کیا جائے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں تھوڑی احتیاط کی جائے, لیکن بہرحال فضائل کے باب میں یا اس پر عمل کر سکتے ہیں.
تو یہ جو دس شفاعت، یہ جو 10 لوگوں کی شفاعت کے بارے میں بات آئی، اس کے متعلق بعض محدثین نے یہی فرمایا ہے، یہی 10 لوگوں کی شفاعت کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے میں نے. تو بہرحال اور دوسرے فضائل ہیں. قیل لقارئ القرآن اقرأ وارتقِ ورتل، کما امام صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث جو ہے ضعیف بھی نہیں ہے اور قابل استدلال بھی ہے، حدیث مشہور ہے. دوسری بات یہ کہ اسی طرح والدین کو تاج پہنانے والی حدیث ہے، یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، جو والدین کو تاج پہنانے کے متعلق حدیث آتی ہے. تو حافظ قرآن کو اتنی فضیلت اور حافظ قرآن کے لیے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں احادیث کے اندر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے، یعنی حفظ قرآن بہت اہم چیز ہے. اور حفظ قرآن اہم چیز ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت تو ویسے بیان فرمائی ہے. صحابہ کرام بھی کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران حفظ کر لیتا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جب ہم میں سے کوئی شخص حفظ کر لیتا تھا تو ہمارے نزدیک وہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہوتی تھی، اور یعنی وہ بہت درجے والا، ہمارے نزدیک بڑے درجے والا شمار ہوتا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے اس بات سے، صحابہ کرام کے اس قول سے، کہ حافظ قرآن جو ہے اس کے فضائل ہیں، اور حافظ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی حافظ قرآن اور اس کے والدین کے لیے بھی درجات. پھر اب جو چیز اہم ہوتی ہے اس کی اہمیت کے مطابق اس چیز کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس کی اہمیت کے متعلق اس چیز کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے متعلق اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ حفظ قرآن کی جتنی فضیلت ہے، یہ حفظ قرآن اتنی ہی زیادہ اہم چیز ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی اور بہت ہی زیادہ جو ہے محنت کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر حفظ قرآن کے متعلق 4 چیزیں ایسی ہیں جو لازمی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو یا کسی بھی چیز کو ان میں سے نہیں چھوڑ سکتے، بہت ہی لازمی چیزیں ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کو اسکرین پہ ویسے نظر آ رہی ہوگی. حفظ قرآن کے لیے ایک چیز ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلی لازمی چیز حفظ قرآن کے لیے جو ہے وہ ہے مطالعہ، یعنی اگلا سبق جو ہوتا ہے اس اگلے سبق کا مطالعہ. مطالعہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استاد خود مطالعہ پڑھاتے ہیں، یعنی اگلا سبق خود استاد پڑھاتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، اچھا استاد جو مطالعہ پڑھاتے ہیں تو دوسرے وقت میں یا کچھ دیر بعد وہ مطالعہ شاگرد سے سنتے بھی ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ مطالعہ شاگرد سے سنتے بھی ہیں، اور یہ دونوں ہی ضروری ہیں، ورنہ تقریباً مطالعہ سننا ضروری ہے. اور دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ استاد مطالعہ نہ پڑھائیں، صرف مطالعہ سنتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بھئی مطالعہ پڑھانا بھی سب کے لیے ہے اور سننا بھی. سننا تو سب کا ہے، مطالعہ جتنا سبقن والے ہیں ان سب کا مطالعہ سننا ہے. گردان والوں کا مطالعہ سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، سبقن والوں کا مطالعہ سننا ضروری ہے. اور مطالعہ دینے کے وقت میں، یعنی مطالعہ پڑھانے کے متعلق یہ اصول ہے کہ جو استاد دیکھتے ہیں کہ بھئی شاگرد یا طالب علم کے اندر
تجوید کے اعتبار سے کچھ کمزوری پائی جا رہی ہے یا کسی اور اعتبار سے کچھ کمزوری پائی جا رہی ہے تو وہاں پر استاد اس شاگرد کو مطالعہ پڑھائیں. استاد پڑھائیں گے, استاد کا سن کر جو ہے طالب علم کو پڑھنا آئے گا. تو مطالعہ پڑھانے کے لیے تو اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ اگر طالب علم کو ضرورت ہے اور طالب علم کی کوئی کمزوری ہے, تجوید وغیرہ کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہے, تو اس تجوید کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استاد جو ہے وہ شاگرد کو مطالعہ پڑھا دیں. اور مطالعہ سننا تمام شاگردوں کا ہے, یعنی تمام شاگردوں کا مطالعہ سننا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب علم تجوید تو صحیح ہو, لیکن کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے, پڑھتے وہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ وہ اس کو غلط پڑھ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال کہ لفظ تجری بہت جگہ ہے قرآن کریم میں. اب کوئی طالب علم تجری کو بجری پڑھ رہا ہے, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ سرسری سی نظر کسی لفظ پر سے گزر جاتی اور ہم سمجھ جاتے کہ یہ لفظ کیا ہے اور پڑھ جاتے تھے. بعض اوقات پتہ چلتا بعد میں جا کے, یہ مطالعے کے وقت سناتے وقت پتہ چلتا کہ یہ تو غلط پڑھ رہے تھے. تو کیونکہ اس نے ابھی وہ سبق یاد نہیں کیا, مطالعہ سنانے کے بعد سبق یاد کرے گا. تو مطالعہ سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اور مطالعہ سننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ طالب علم کون سا لفظ غلط پڑھ رہا ہے یا کون سا لفظ میں کیا غلطی کر رہا ہے. مطالعہ سن لیں گے اور جو غلطی ہوگی وہ غلطی نشان بھی لگایا جاتا ہے غلطی پر, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تاکہ کیونکہ سبق ہے آگے جا کر, یعنی اب مطالعہ سنانے کے بعد اب یہ طالب علم اس سبق کو رٹے گا, رٹا لگائے گا, اتنا رٹا لگائے گا حتیٰ کہ ظاہر سی بات ہے سمجھنے کے تو فی الحال یہاں کوئی کام نہیں ہے ابھی, تو رٹا لگائے گا, رٹا لگا کر وہ جو اس کو یعنی وہ یاد کرے گا جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں اگر مطالعہ سنایا اور مطالعے کے اندر اس کی تصحیح, غلطیوں کی تصحیح ہو گئی یا غلطی نہ آئی تھی تو تصویب ہو گئی, تو اس صورت میں پھر وہ صحیح کو ہی رٹا لگائے گا. لیکن اگر کوئی لفظ غلط پڑھ رہا ہے تو وہ غلط کو رٹا لگا دے گا, اور پھر وہ یہ غلط کا رٹا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی جو مطالعے کے اندر غلطی رہ جاتی ہے یاد کرتے وقت, یہ بڑی مشکل سے پھر ختم ہوتی ہے. سبق میں استاد نے اگر غلطی آئی, استاد نے اس کو واپس بھیج دیا, اس نے یاد کر کے پھر سبق سنا دیا, وہ پھر سبقن میں آ جاتی ہے. سبقن میں بتائی پھر وہ منزل میں زبان پر پھر چڑھ جاتی ہے, یعنی ایک دفعہ پھر وہ غلطی زبان پر چڑھ جاتی ہے, بہت سالوں تک ایسا ہی چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اس لیے مطالعہ بہت زیادہ اہم چیز ہے, اور حفظ قرآن کرنے والوں کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے مطالعہ سننا سب سے زیادہ ضروری ہے. جہاں دینے کی ضرورت پڑے مطالعہ, یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مطالعہ پڑھانے کی جہاں ضرورت پڑے وہاں مطالعہ پڑھا دیں, لیکن مطالعہ سنے لازمی. پھر مطالعے کے بعد سبق سننے کے لیے یعنی کلاس کا یا شاگردوں کا ماحول حفظ کے اندر ایسا بنایا جائے کہ سبق ایک ہی مرتبہ میں, یعنی پہلی ہی مرتبہ میں سبق سنائے. دوسری مرتبہ میں, تیسری مرتبہ میں جو سبق ہوتا ہے وہ سبق یاد کر کے سنا تو دیتے ہیں, لیکن یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ جب سبق یاد کرنا تھا اس وقت اس نے یاد نہیں کیا, یا اس وقت اس نے غلط کیا ہے. اب یہ صرف وقتی رٹا اس نے لگایا ہے. وہ جو یاد کرنے کے وقت میں یاد کیا جاتا ہے وہ وقتی رٹا نہیں ہوتا, وہ پکا رٹا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس وقت نہیں سنانا, اس کو جا کے اگلے دن سنانا ہے سبق. لیکن اس وقت ابھی استاد کو سنایا, سبق کچا ہے, استاد نے دوبارہ بھیج دیا اور استاد نے کہا کہ یاد کرو, تو اب وہ جو رٹا لگائے گا یہ لازمی پکی بات ہے کہ یہ وقتی رٹا ہوتا ہے, اور وقتی رٹا جو ہے یوں بندہ آرام سے بھول جاتا ہے, فوراً وقتی رٹا بندہ بھول جاتا ہے, وہ اس کو آگے زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. سبق کچا ہوگا تو اچھا, سبق کے اندر اس بات کا ایک اور کہ اس بات کا ضرور لازمی خیال رکھے سبق کے اندر کہ سبق کے اندر کوئی غلطی یا اٹکن وغیرہ بالکل نہ چھوڑے. غلطی ہو یا اٹکن ہو اس کی معافی سبق کے اندر
بالکل نہ ہو. غلطی اٹکن وغیرہ کی اگر معافی سبق میں کر دی، غلطی کی تو عموماً نہیں ہوتی، اٹکن آ گئی، طالب علم کی 2-3 اٹکنیں آ گئیں، اگر ان کی معافی کر دی یا اس کو چلو جانے دو دے دیا، یہ اٹکن آگے جا کر ضرور غلطی بنے گی. جب 2-3 دفعہ سنایا جانے والا سبق، جب یہ سبق ہی پکا نہیں رہتا، آگے جا کر سبق پارے کے اندر یہ غلطیوں کا سبب بنتا ہے، گڑبڑ کا سبب بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اٹکن چھوڑ دی جائے تو وہ اٹکن تو آگے جا کر لازمی غلطی بنے گی، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پکی غلطی بن جائے. تو اس لیے اٹکن بھی اگر آتی ہے تو اس کو طالب علم کو بھیج دیں دوبارہ. ہاں، اٹکن آنے والے طالب علم کو اگر دوسری مرتبہ سبق سنیں گے تو یہاں پر فائدہ ہوگا، یہاں پر وہ نقصان نہیں ہوگا کہ جو پہلی دفعہ آیا اس کی غلطیاں آ رہی ہیں یا اس کا سبق کچا ہے، پھر دوسری تیسری مرتبہ سننا. وہاں تو جو نقصان ہو رہا تھا وہ اس اعتبار سے کہ اس کو سبق یاد ہی نہیں ہے. لیکن اٹکن آنے والے طالب علم کو اگر دوبارہ بھیج دیا جائے اور دوسری مرتبہ میں پھر اس کا سبق پکا سنا جائے تو اس صورت کے اندر یہاں پر فائدہ ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی یعنی فی الوقت کے کوئی کسی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے اس کو اٹکن لگ رہی ہے، ابھی جا کر یہ صحیح طرح سے دیکھے گا تو وہ اٹکن بھی ختم ہو جائے گی اور سبق بالکل پکا ہو جائے گا. سبق کے بعد سبقی پارہ، جو کہ یعنی وہ پارہ جس کے اندر سبق چل رہا ہوتا ہے، سبقی پارہ اس کو کہا جاتا ہے. سبقی یہ بھی ظاہر سے بات ہے حفظ کے کاموں میں سے ایک لازمی کام ہے اور ایک لازمی جز ہے حفظ کا. جو سبق پڑھ کر آگے یاد کر، یعنی سبق یاد کر کر سنایا اور جب آپ آگے چلے گئے تو یہ سپارہ جس کے اندر سبق چل رہا ہے، یہ سپارہ کیسے یاد رہے گا، یعنی اس کا کیا طریقہ ہو. ایسا اگر سلسلہ یوں چلتا جائے بھائی آگے سبق سنا کے آگے گئے، اگلا سبق سنا ہے بس آگے آگے چلتے جائیں، تو آگے آگے چلتے جائیں گے، پیچھے بھولتے جائیں گے، یہ سلسلہ ہوگا. تو یہ سپارہ جس کے اندر سبق چل رہا ہے، اس سپارے کو جو سبق ہم نے سنا دیا ہے، بچے نے سنا دیا ہے، اس کو یاد کیسے رکھا جائے، اور جو جتنے سبق پیچھے سنا دیے ہیں وہ تمام کے تمام سبق اور تمام کے تمام اسباق کیسے یاد رکھے جائیں گے، ان کا جو ہے ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سبقی پارہ جس کے اندر سبق چل رہا ہوتا ہے وہ سپارہ روزانہ شروع سے، سپارے کے شروع سے سپارے کی ابتدا سے سنایا جائے. یہ حفظ کا لازمی اور سبق والے سپارے کو پکا رکھنے کا ایک لازمی جز ہے. سبق میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو وہ سبقی پارے کے اندر اس کا ازالہ ممکن ہے، محال تو نہیں، یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آیت نہیں ہوگا، ممکن ہے. تو سبقی سپارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ منزل پارہ جو ہوتا ہے اس میں پھر استاد کو تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے، لیکن سبقی پارہ تک، سبقی سپارے تک بھی ابھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی سبق تو پیچھے سے ہی سنا گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تو اس کے اندر غلطی آ جائے، دوبارہ وہ غلطی کرنے لگ جائے طالب علم، اگرچہ پہلے نہیں آئی تھی، اب کوئی لاپرواہی ہو جائے یا کوئی متشابہ لگ کے کچا نہ ہو جائے. تو اس کے اندر بھی بہت غور کرنے کی اور بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کلاس کے ماحول کے اعتبار سے، اگر کلاس ہے تو کلاس کے ماحول کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اگر آن لائن کا سسٹم ہے تو آن لائن کے اندر تو ظاہر سی بات ہے استاد ہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے، جو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں سنواتا، سبق بھی وہی سن رہا ہے، سب کی پارہ بھی اسی کو سن رہا ہے اور منزل پارہ بھی اسی کو سن رہا ہے، یا جو ترتیب ہو آن لائن والوں کی. تو بہرحال اس کے اندر کیا چیز صحیح نظر نہیں آ رہی آپ دیکھیے، کیونکہ میرے پاس دوسری اسکرین کھلی ہوئی ہے، میرے پاس تو صحیح نظر آ رہا ہے جو کچھ بھی. تو سبقی پارے کے اوپر بھی بھرپور اور خاص اور خصوصی توجہ دینی پڑے گی. یہاں تک تو معاملہ ایسا ہے، یوں سمجھے کہ اٹکا ہوا ہے معاملہ، ایسا اٹکا ہوا ہے کہ بچہ بھول نہ جائے. ہاں سبقی پارہ میں بھی جب
نکل گیا ہے اور وہ پارہ منزل کے درجے میں آ گیا ہے، تو اب جو ہے منزل پارے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ رٹا ہوا ہوتا ہے، تو منزل پارے میں پھر اس کو اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی نہیں ہوتی. تو اس لیے لیکن یہ یاد رہے کہ منزل پارا بھی یہ اس کا لازمی جز ہے. چوتھے نمبر پر منزل پارا یہ ہوتا ہے کہ منزل پارا وہ جو سپارے یعنی مکمل سپارے جو حفظ ہو چکے ہوتے ہیں، ان حفظ شدہ سپاروں کو یاد رکھنے کا سبب ہے. کیونکہ جس طرح گزرے ہوئے سبق یعنی سبق جو ہم نے سنا دیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، ان تمام کے تمام سبق کو، اسباق کو یاد رکھنے کے لیے سبقی پارے کی ترتیب ہوتی ہے، اسی طرح جو سپارے حفظ ہو چکے ہیں یعنی جو سبق حفظ ہو چکے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ترتیب سبقی پارہ ہوتی ہے، اور جو سپارے حفظ ہو چکے ہیں ان سپاروں کو اور ان کے حفظ کو باقی رکھنے اور یاد رکھنے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ترتیب جو ہے منزل پارہ کہلاتی ہے. منزل پارے کے ذریعے سے پچھلے سپارے یاد رہتے. اچھا، منزل کو یاد رکھنے کی دو ترتیب ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ترتیب تو ایسی ہے کہ جو لازمی ہے اور وہ تو کہیں بھی نہ چھوڑی جائے، اور البتہ جو مدارس ہیں وہاں پر دونوں ہی ترتیبیں منزل کی چلتی ہیں اور چلنی بھی چاہیے. منزل یاد کرنے کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ روزانہ طالب علم ایک سپارہ یا دو سپارے، عموماً ایک سپارہ ہی چلتا ہے، اور ایک سپارہ یا دو سپارے منزل کے سنائے. اور دو سپارے آج کل تو سلسلہ نہیں ہے، ایک سپارہ ہی روزانہ سنائے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے جب دو سپارے ہوا کرتے تھے، منزل دو سپارے سنانا. تو روزانہ منزل پارہ روزانہ یعنی جتنے سپارے حفظ ہو گئے ایک ایک کر کے ترتیب وائز ایک ایک کر کے روزانہ ایک سپارہ روزانہ سنائے. یہ رولنگ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ گردان بردان سے بھی فارغ نہ ہو، کیونکہ یہ منزل سب کی منزل یہ رولنگ مطالعے کا جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سبقن میں ہوتی ہے، گردان میں اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، پڑھے تو اور باتیں لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. سبق، سبقی، منزل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سبقن میں بھی چلتی ہیں، گردان میں بھی چلتی ہیں. جب تک کہ گردان مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ساری کی ساری ترتیب چلتی ہے. اور اگر گردان کا سلسلہ نہ ہو مثال کے طور پہ کہیں، تو سبقن ختم ہونے تک، مکمل ہونے تک یہ ترتیب چلتی ہے. پھر سبق ختم ہو جائے گا، سبزی ختم ہو جائے گی، لیکن منزل کی ترتیب پھر بھی چلتی رہے گی. یعنی ساری زندگی قرآن پاک کو حفظ رکھنا ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قیل لقارئ القرآن اقرأ وارکع ورتل کما. تو یہاں پر حافظ قرآن کو جو فرمایا جائے گا، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرتضی فرمایا، ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، فرما رہے تھے یہاں پر، کہہ رہے کہ بچوں قرآن پاک کو اپنی منزل روزانہ یاد کیا کرو. کہہ رہے یہاں پر تو آپ تراویح پڑھاتے ہو، آپ کو پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے سامنے. شیخ سلیم اللہ خان صاحب فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا تھا کہ لیکن جب آپ جنت کے درجوں پر چڑھیں گے تو جنت کے درجوں پر آپ کو کوئی پیچھے سے لقمہ دینے والا نہیں ہوگا. وہاں پر تو جہاں آپ اٹک گئے یا جہاں آپ کی غلطی آ گئی، جہاں آپ کو نہیں آیا، آپ کو پھر وہیں بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے جیسا کہ وہاں یہ سلسلہ تو ہوگا نہیں کہ چھوڑ کر چلے جائیں، چھلانگ لگا کر چلے جائیں، جیسا کہ حفظ کے دوران بعض طلبہ کرتے ہیں، چھلانگیں لگا دیتے ہیں اور جو ہے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو وہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا، لہٰذا جہاں رک گئے نہیں آیا وہیں بیٹھنا پڑے گا. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے منزل اب یہ قرآن پاک پکا رہے، اور پکا رہنے کے لیے منزل کی تو سمجھے ساری زندگی کی ترتیب ہے، کیونکہ منزل کے ذریعے سے حفظ شدہ پارے پکے رہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی کچا ہو بھی جائے تو بھی وہ منزل کے ذریعے سے پکا ہو جاتا ہے. منزل ایسی چیز ہے. منزل کے میں نے عرض کیا دو طریقے ہیں. منزل کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے روزانہ ایک سپارہ سنائے، دو سپارے جو ترتیب ہو. ایک طریقہ منزل کا یہ ہوتا ہے جو کہ حفظ کے مدارس میں یعنی حفظ کی کلاسز میں جو باقاعدہ مدارس میں کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب منزل پارے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو طلباء کو بٹھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں
चलो मंजिल पढ़ो। अच्छा, मंजिल पढ़ उसको कहते हैं मंजिल पढ़ना, उसको मंजिल पढ़ने से ताबीर किया जाता है। यहाँ पर मैंने चूंकि स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन पर मैंने सिर्फ वो चार चीज़ें जो लाजमी लाजमी हैं, हाँ जो उनकी शाखें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन लाजमी चीज़ें वो मैंने यहाँ पर लिखी। तो मंजिल पढ़ो, अब वो होता क्या था कि जो सबकन के अंदर हमें 3 सिपारे मंजिल पढ़ने होते थे, और जब हम गर्दान में थे तो 5 सिपारे हमारे उस्ताद की तरफ से, खान साहब की तरफ से थे, 5 सिपारे पढ़ने होते थे। यही तकरीबन सिलसिला चल रहा होता है। तो लेकिन बहरहाल उस्ताद अपने क्लास की देखते हुए सवाबदीद पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई कायदा कुल्लिया ये वही कि कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, कोई तादाद लाजमी नहीं। अपने सवाबदीद पर क्लास की कैफियत को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो क्या होता है कि बगैर कुरान खोले सिपारा दोहराना होता है, यानी सिपारे 3 या 5 जितने भी बगैर कुरान खोले सिपारे दोहराने होते हैं। और अगर किसी को उस्ताद देखते हैं कि वो बार बार खोल रहा है या खोल खोल कर पढ़ रहा है, खोल खोल कर पढ़ रहा है, तो फिर उसको सज़ा भी मिलती है कि मतलब ये कि उसके सिपारे कच्चे हैं। तो 3 सिपारे पूरे बगैर देखे पूरे 3 सिपारे दौराने या 5 सिपारे दौराने होते हैं। उसके बाद फिर उस जब दौरा ले आते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, जायजा लेते हैं, भाई फला सिपारे का फला रुकू, या फिर यूं बीच में से कोई आयत बताई उस्ताद ने, आयत बताकर फिर उस्ताद कहते हैं कि आयत बताने के बाद कहते हैं उस्ताद कि बताओ, यहाँ से वो थोड़ा सा पढ़ लेता है बीच में से कहीं से, फिर बोलते हैं कि बताओ ये सिपारे का कौन सा रुकू है और ये सूरत का कौन सा रुकू है। ये होता है मंजिल सुनने का तरीका। मंजिल पारा सुनने का तरीका तो वही है कि पूरा सिपारा सुने, और मंजिल इसको कहते हैं मंजिल सुनना। तो मंजिल सुनने का तरीका ये होता है। और जितने सिपारे पढ़े, हर सिपारे में से बस एक एक, 3 सिपारे अगर पढ़ने का है तो तीनों सिपारों में से सिर्फ एक एक जगह से पूछते हैं, एक जगह से टेस्ट और जायजा लेते हैं, और बस फिर उसको भेज देते हैं। उसके बाद फिर वही मुताला दोबारा अगले दिन का काम शुरू हो जाता है। यानी इंतहा इस मंजिल पर, और मंजिल का फिर जायजा और टेस्ट देने पर होती है, इसकी इंतहा इस पर होती है। तो लेकिन ये जो मंजिल का जो मैंने तरीका बताया है, ये हो सकता है जैसे ऑफ ऑनलाइन है, यहाँ पर नहीं हो सकता। या बाद ऐसे मदारिस है या ऐसे इदारे हैं जहाँ पर सिलसिला तालीम जो है, फिर उसकी तालीम का सिलसिला असर तक होता है, असर के बाद आकर वो ख़त्म हो जाता है। असर के बाद बस वो सबक वो याद करना सब घर की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर उस्ताद को जाहिर सी बात है, या कहीं पर असर से भी पहले जैसे स्कूल वगैरह होते हैं, इस्लामिक स्कूल आजकल चल रहे हैं, उनमें भी ये होता है सिलसिला के ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक की पढ़ाई होती है, या कहीं पर 2 बजे तक, कहीं पर 1-2 बजे तक ही हिट्स की भी छुट्टी कर देते हैं। तो वहाँ पर ये है कि मंजिल सुनने का सिलसिला या मंजिल पढ़ने का सिलसिला तो नहीं हो सकता, वो तो वहाँ पर मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि उसकी वजह से ये जो 4 लाजमी काम है, ये 4 लाजमी काम रह जाएंगे। तो उस सूरत में फिर उसको छोड़कर ये काम कर लिया जाए, मुताला मुताला सबसे पहले मुताला पर जोर दिया जाए और बाकी के काम किए जाए। यानी ऐसा ना हो कि मंजिल पढ़ने के चक्कर में फिर मुताला रह जाए, मुताले में कोताही किसी तरह ना हो, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इब्तिदा मुताले से ही होती है, इंतहा मंजिल पे आकर हो जाती है। तो इसका ज़रूर खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को सबक याद करने के मुतालिक भी, हिफ्ज़ के अंदर भी बच्चों को सबक किस तरह याद कराया जाए। तो बच्चों को सबक याद कराने के लिए देखें, वही हर तालिब इल्म की इस्तेदाद को देखें, हर तालिब इल्म की इस्तेदाद को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर उसके मुतालिक ही इस्तेदाद के मुतालिक तलबा को सबक दें। अगर कोई तालिब इल्म इस्तेदाद नहीं है, ज़्यादा सबक मांग रहे हैं, तो उसको मत दें। उस्ताद ज़्यादा बेहतर जानता है, तालिब इल्म ये बच्चे ये लोग नहीं जानते, या घर वाले हैं जो भी, ये लोग नहीं जानते, इनको इतना नहीं पता होता। शागिर्द की कैफियत और उसकी सलाहियत को उस्ताद जानता है। वजह उसकी ये है कि बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब कि आगे बोलते हैं कि ये तो बड़ा होशियार है, ये तो हर हर जो है ना उसमें हिस्सा लेता है, ये हर चीज़ में आगे आगे होता है, ये तो स्कूल में इतने नंबर लेता है, बल्कि खुद इदारे के
بھی ذمہ دار بولتے ہیں یہ تو اسکول کے اندر اتنا ہوشیار ہے، اس کی تو پوزیشن آتی. میرا جواب ہر کسی کو ایک ہی ہوتا تھا، اسکول اور قرآن کریم یہ ایک چیزیں نہیں ہیں. آپ ان دونوں کا ایک سے موازنہ مت کریں، ان دونوں کا آپس میں موازنہ مت کریں، اور یہ نہ کہیں کہ جب یہ یہاں اچھا پڑھ رہا ہے تو یہاں بھی لازمی اچھا پڑھے گا. میرا ان کو سب کو ایک ہی جواب ہوتا تھا. اسی طرح بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو اسکول کے اندر صحیح نہیں لیکن حفظ قرآن کے اندر بہت بہترین چل رہے ہوتے تھے، اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو دونوں میں ہی بہترین چل رہے ہوتے تھے. تو صلاحیتیں طبائع مختلف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طبیعتیں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو اس لیے صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بچے کو، اچھا بچہ چاہ رہا ہے سبق زیادہ ملے، اچھا بچہ بھی چاہتا ہے، بعض اوقات بچے کے والدین بھی چاہتے ہیں، بعض اوقات انتظامیہ بھی چاہتی ہے، لیکن استاد کو چاہیے استاد اپنی ثوابدید پر کرے. کیوں بچے کو استاد نے بچے کے کہنے پر دے دیا، والدین کے کہنے پر دے دیا، یا استاد کے انتظامیہ کہنے پر والدین استاد نے سبق زیادہ دے دیا، بچے کو اس کی صلاحیت سے بڑھ کر سبق دے دیا، اب بچے کو یاد نہیں ہو، صلاحیت سے بڑھ کر سبق دے دیا اس کو، بچے کو یاد نہیں ہو رہا. اب بچے کو یاد نہیں ہو رہا تو بچہ کوشش کرے گا کرے گا کرے گا، یاد نہیں ہو رہا، وہ تنگ آ جائے گا. ایسی بات ہے، مشکل میں ڈالیں گے تو مشکل میں آسانی پیدا کرنی چاہیے نا، مشکل میں ڈالیں گے تو وہ تو تنگ آئے گا بچہ. تو اس لیے کسی کے کہنے پر یا کسی کے کہنے کے مطابق بچے پر لوڈ اس کی صلاحیت سے زیادہ ہرگز نہ ڈالیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اپنے بعض طالب علم تھے جو پڑھتے تھے، ان کا ہمارے ادارے کی طرف سے یہ تھا کہ بھائی ایک پاؤ گردان کے اندر ایک پاؤ سبق لازمی سنیں. تو ٹھیک ہے ایک پاؤ سنیں، لیکن بچوں کی صلاحیت یا صلاحیت سے مراد بچے یاد نہیں کرتے تھے، یا کچھ ان کی تھی بھی نہیں صلاحیت کہ ہر بچہ جو ہے نا گردان میں ایک پاؤ سنا ہے، بعض بچے سنا بھی دیتے تھے. تو میں نے خود یہ کیا کہ ایک ایک اور دو دو رکو بھی چلائے ہیں گردان کے اندر. کیونکہ بچے کو ہوتا یہ تھا کہ بچے ان کو ایک پاؤ دے دیا، وہ ایک رکو بھی یاد نہیں کر کے آتے، یعنی ایک پاؤ کے چکر میں وہ ایک رکو بھی یاد نہیں کر کے آتے تھے صحیح طرح سبق. تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا اچھا سبق ان کے بچے ہو جاتے تھے. تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ بچے کو ایک یا دو رکو دے کر ہم روزانہ اس کا سبق سنتے رہے، بجائے سے کہ ہم اس کو کہ نہیں ایک پاؤ سنانا ہے اور وہ 2 دن کے ناغہ کر کے یا 3 دن کے ناغہ کرتے، اور اس ایک پاؤ کے چکر میں اور پتہ چلے کہ زیادہ اس سے زیادہ پڑھ لیتا اگر وہ ایک دو رکو یا 2.5-3 رکو یاد کر لیتا. تو ایک دو رکو کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد دیکھے طالب علم کی صلاحیت کو دیکھتے اور مد نظر رکھتے ہوئے استاد فیصلہ کرے. باقی کوئی بولتا ہے انہیں صحیح طرح سے سمجھائے، اچھی طرح سے ان کو سمجھائے، سمجھ میں آتی ہے، ورنہ جی ٹھیک ہے یہ کہہ دیں اور اس کے مطابق ہی جو ہے کریں. ہاں اگر کوئی زیادہ پریشان کرتا ہے یا بولتے ہیں زیادہ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سبق دوں گا، لیکن اس کیفیت کا سبق یاد کرانا پھر آپ کی ذمہ داری، اس کیفیت کا سبق یاد کرانا پھر آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی زیادہ زور دیتا ہے یا بعض اوقات ہوتے ہیں بہت زیادہ دماغ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ دے دیں آپ دے دیں، تو وہ ان کو کیفیت بتا دیں کہ بچہ پڑھتے پڑھتے پورا سبق سناتے ہوئے ایک جگہ نہیں اٹکنا چاہیے، کیونکہ یہ حفظ کر رہا ہے، اور پھر آپ یاد کرا کے بھیجیں. سبق ایک دفعہ سنیں گے، اگر کوئی زیادہ اڑی بازی کر رہے سبق ایک دفعہ سنا جائے گا، دوسری دفعہ سبق نہیں سنا جائے گا. کیونکہ جو بچے کو صلاحیت سے بڑھ کر اپنے بچے کو وہ خود بھگانا چاہ رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا اہتمام کیا جائے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجئے، سوال ہو کچھ پوچھنا ہو جو
جی یہ جو بچے نے 11 سپارے پڑھے ہیں اور تجوید کی غلطیاں بھی بہت ہیں، تو چاہتے ہیں کہ سبق بھی چلے اور بچے اونچا بھی پڑھنے کی عادت نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو اگر ان کی تجوید کی غلطیاں ہیں تو اور یہ بھی ہے، اچھا غلطیوں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلطیوں کا اندازہ لگائیں کہ غلطیاں ہیں تجوید کی کس قسم کی ہے۔ اگر تو غلطیاں تجوید کی ایسی ہیں کہ سبق چلاتے ہوئے ہی وہ صحیح چیز کروائی جا سکتی ہیں، تو سبق تھوڑا کر دیں، کم کر دیں سبق، اور کم کرنے کے بعد سبق کم کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھر اس کی تجوید کی غلطیاں صحیح کروائیں، اور تجوید کی غلطیوں کے لیے الگ سے نورانی قاعدہ یا کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بچے کو یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا سبق بھی چلتا رہے اور اس کی تجوید وغیرہ بھی صحیح ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچے کی تجوید کی غلطیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، یعنی بالکل، ایک تو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ تجوید کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے، تو تجوید کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے، یہ اگر صورت نہ ہو کیفیت، تو یہ ہے کہ سبق کے ساتھ ساتھ سبق لیکن کم پھر بھی کریں، سبق کم کریں اور سبق کے ساتھ ساتھ بچے کو تجوید اسی سبق کے اندر اور پھر جو ہے سبقی وغیرہ کے اندر اس کی تجوید جو ہے صحیح کرواتے رہیں، اس پر خاص خیال رکھیں۔ اور اس صورت میں اگر سبقی منزل پارہ بھی اگر تھوڑا کم کر کے سنیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اس نے غلط پڑھا ہوا ہے تو وہ غلط ہی کو رٹا لگاتا رہے گا، تو وہ بھی تھوڑا کم کر کے اور صحیح صحیح کر کے سنیں، تو یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی تجوید بہت ہی زیادہ خراب ہے کہ جس کے بارے میں جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو سمجھائیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھائیں کہ دیکھیں اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر غلط پڑھنے کے اوپر یہ نقصان ہو سکتے ہیں کہ کہیں کہیں نماز تو ٹوٹ جائے گی، سخت گناہ تو ملے گا،
کہیں کفر کا اندیشہ ہوگا، کہیں کچھ، لیکن سخت گناہ، ہر صورت میں گناہ تو ملے گا، نیکیاں اس کو کیسے مل سکیں گی؟ تو نیکیاں حاصل ہوں اس کے لیے صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ عرصے کی جو ہے یہ محنت ہوگی، کچھ عرصے کی تکلیف ہوگی، اس کے بعد پھر سبق بھی چلے گا، سب کچھ چلے گا۔ اس طرح ان کو سمجھا کر جو ہے سمجھا بجھا کر اچھی طرح سے ان کو پھر اسی طرح جو ہے اگر کوئی خود حفظ کر رہے ہیں، یعنی بغیر کسی استاد کے خود ہی حفظ کر رہے ہیں، تو سر اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ تجوید ان کی صحیح ہو، تجوید صحیح کر لیں اس کے بعد۔ اور عموماً جن جن کی تجوید درست ہوتی ہے اور وہ حفظ کسی وجہ سے پہلے نہیں کر پاتے تو بعد میں کرتے ہیں، ان کی تجوید تو تجوید صحیح ہے اگر، اور خود ہی حفظ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں یہ چار کام حفظ کے لیے لازمی ہے، یہ چار کام حفظ کے لیے لازمی ہیں، لہذا اس کی کوئی ترتیب بنائے کہ کسی کو سنانے کی کوئی بھی ہو، کہ یعنی ہو ایسا کہ جو حافظ ہی ہو۔ غیر حافظ کو سنائیں گے، غیر حافظ کو غلطی کا پتہ تھوڑی چلے گا، آپ نے کیا چھوٹی سی غلطی کر دی وہ غیر حافظ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ حافظ ہی کو پتہ چلے گا۔ تو حافظ کو بہرحال سنانے کی ترتیب تو سبق منزل یہ سنانے کی ترتیب تو بنانی پڑے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ جیسے حفظ ایک برائے نام تو حفظ ہو جائے گا، یعنی یہ کہ بھائی ہاں ہم نے قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن جو یاد ہونا ہوتا ہے، جو حفظ کی اصل چیز ہے وہ رہ جائے گی۔ تو اگر خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ سنانے کی ترتیب ضرور بنائیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب کسی کو استاد بناتے ہیں تو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حافظہ قوی کرنے کے لیے وظیفہ آپ نے پوچھا، حافظہ قوی کرنے کے لیے ایک وظیفہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں جب سے پتہ چلا ہم اس وقت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جب فرض نماز کا سلام پھیریں تو سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں، یعنی ماتھے اور سر کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھیں، اور ایک سانس کے اندر یا قویو 11 مرتبہ یا قویو ایک سانس میں پڑھیں فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، فوراً ہی نہیں، یعنی فرض نماز کا سلام پھیرا اور جیسے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جو کچھ پڑھتے ہیں، سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، کیونکہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قوی، یا 11 مرتبہ ایک سانس میں 11 مرتبہ یا قوی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر حدیث کے اندر جو دعا آتی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اور اس سے انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا۔ اور حافظہ قوی کے لیے اور بھی بہت ساری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد سے حافظے کی شکایت کی تو ان کے استاد نے گناہ چھوڑنے کی ان کو نصیحت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے حافظے کے کم ہونے کی شکایت کی، سوء حافظہ کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی وصیت کی۔ فإن اوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، انہوں نے فرمایا امام وکیع نے کہ اس لیے کہ علم میرے رب کا نور ہے اور میرے رب کا نور گناہ گار کو نہیں ملتا، تو اس لیے حتی الامکان اس کی بھی کوشش کی جائے، لیکن بہرحال یہ وظیفہ جو پوچھا ہے تو یہ پڑھا جائے، یعنی یا قویو والا وظیفہ کریں، یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم یہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ ناظرہ کے متعلق، ناظرہ کے متعلق سبق ہوگا یہ سوال پوچھا ہے، اس کا مطلب میں نہیں سمجھ رہا، لیکن بہرحال سبق تو ناظرہ میں بھی ہوگا، سبق نہیں ہوگا تو پھر ناظرہ آگے کیسے چلے گا؟ اور دوسری بات یہ جو حفظ کے متعلق وظیفہ پوچھا ہے، جن کو میں نے بتایا ابھی وظیفہ، یہ بھی ہے کہ سبق کے بارے میں پھر وہی
بات میں کہوں گا کہ سبق کے بارے میں یہ ضرور دیکھیں کہ صلاحیت سے زیادہ تو سبق نہیں دے رہے، آہستہ آہستہ سبق بڑھا دیں، بھلے بڑھائیں لیکن صلاحیت کے مطابق کریں، اور بچے کو ابتدا میں صلاحیت ہی کے مطابق، اور بچے کی آہستہ آہستہ ہی بڑھے گی صلاحیت، وہ پڑھتا جائے گا، جب اس کو کچھ پارے حفظ ہوتے جائیں گے، کچھ صورتیں حفظ ہوتی جاتی ہیں تو اس کی صلاحیت شوق کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو صلاحیت بڑھتی جائے گی، صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہو تو پھر وہ کل انشاءاللہ پوچھ لیں گے، کل ہماری آخری کلاس بھی ہوگی تو وہ کل سوالات کر لیجیے گا، کل کوشش کریں گے کہ کچھ وقت بات کر کے باقی سوالات کے لیے لمبا وقت دیں۔ ابھی وقت بھی ہو چکا ہے، کلاس ختم کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں عرض کی ہیں، جو سوالات کے جواب پر، ان پر غور و فکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔